أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے۔ درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور جو کچھ بھی ان کے نہج میں چلے قیامت تک، ان پر اللہ سبحانہ وتعالی سلامتی کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور ہماری ان محنتوں کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں بات آ چکی ہے کہ ہم سیریز ایک جو پہلی والی تھی اسے ختم کر چکے ہیں۔ آج سے سیریز نمبر 2 شروع ہونے والی ہے۔ یہاں سے جو موضوع جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے 7 عالمی اسلامی کے بڑی جنگیں، ایسی جنگیں جو ہماری تاریخ میں بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتی ہو، بہت ہی بڑی اس کی اہمیت ہو، اور ایسی جنگیں جس نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حالات میں تبدیلیاں آئیں۔ ایسی 7 بڑی جنگوں کو لے کر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان چیزوں کو شیئر کرنے والے ہیں۔ پہلے تو آج بدر کی لڑائی پر گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایسے معرکے ہیں جن کے تعلق سے، ایسے لڑائیاں ہیں، ایسی جنگیں ہیں جن کے تعلق سے ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہم سیرت کی بعض لڑائیوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ایسی بھی تاریخ میں لڑائیاں ہوئیں جہاں پر اگر یہ لڑائیاں نہ ہوتی، دشمن طاقتوں کو پسپا نہیں کیا جاتا، تو مسلمان اور اسلام کا نام کب کا ختم ہو جاتا۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے، اور خاص طور پر جو تاریخ کا ذوق رکھتے ہیں اور عالمی اسلامی کی تاریخ سے ان کا گہرا لگاؤ ہے، ان کا شوق ہے، تو ایسے لوگوں کو ان چیزوں کو جاننا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ باتیں آنے والی نسل کو بتانی چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ جس دین کی تباہ کر رہے ہیں اور جس دین کے وہ علمبردار ہیں، ان کی کیا روشن تاریخ رہ چکی ہے، اور وہ کیسے افراد تھے، وہ ان کے آباء و اجداد کون تھے جنہوں نے یہ کچھ کیا کہ ہم بڑی آسانی سے اپنے اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں، توحید اور سنت کے علمبردار بنے بیٹھے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی محنتیں، ان لوگوں کی کاوشیں تھیں۔ یہ ساری باتیں آنے والی نسل کو بتانی بہت ضروری ہے۔ ویسے تاریخ ایک بہت ہی اہم عنصر ہے انسانی زندگی کا۔ انسانی ذہن کی ترقی اور ذہن کی بناوٹ میں تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ، یعنی قرآن کو آپ 1/3 میں ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 1/3 کا جو حصہ ہوتا ہے پورے کا پورا تاریخ ہے، قصے ہیں، واقعات ہیں، کبھی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، کبھی نیک لوگوں کے بارے میں، کبھی صالحین کے بارے میں، کبھی برے لوگوں کے بارے میں، ان کی کیسی عاقبت ہوئی، کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اجاڑا، کیسے ان کے ساتھ اللہ نے انتقام لیا۔ یہ ساری باتیں آپ 1/3 قرآن کے حصے میں آپ دیکھیں گے۔ تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے ایک نقطہ سمجھ لیتے ہیں جو بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ وہ نقطہ ہے جنگ کو لے کر
جسے معرکہ بھی کہتے ہیں، جنگ بھی کہتے ہیں، جہاد بھی کہتے ہیں، یہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے ایسا یہ لفظ ہے کہ جس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا گیا، اور مسلمانوں کو اس لفظ کی وجہ سے بہت سارے کم فہم، کچ فہم لوگوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا، اور بعض لوگوں نے اسلام پر یہ بھی طعنہ کسا کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان گئے انہوں نے خون بہایا اور لوگوں کو لوٹا اور اسلام کے پرچم کو وہاں لہرایا۔ یہی کچھ اسلام کی تاریخ میں موجود ہے، یہ بھی کہنے والے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو اس تعلق سے زیادہ جانتے نہیں، بلکہ اس چیز کے تعلق سے تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا جہاد سے مراد جہاد نفس ہے، آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد لڑے، یہی اس کا معنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور جو کچھ بھی اسلامی تاریخ میں ہو گیا ہے گویا کہ ان کے دل میں اس تعلق سے گلٹ ہے، اس تعلق سے گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتے، کہتے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہیں جو چھپا دینی چاہیے۔ اب صرف اسلام جس میں نرم گوشہ ہو، جس میں صرف امن کا پیغام ہو، انہی باتوں کو آگے کرنا چاہیے۔ اور یہ جو حصہ ہے ہماری فتوحات اسلامیہ کا، یہ جو مارکے لڑائی، یہ جو حصہ ہے، ان چیزوں کو چھپا ہی دینا چاہیے تاکہ غیر مسلمان اس پر سوال نہ اٹھائیں۔ حق یہ ہے کہ حق دونوں کے درمیان ہے، اور عقیدے کی کتابوں میں، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، الحج والجہاد ماضیان الی یوم القیامہ، حج اور جہاد یہ قیامت تک ہونے والی چیزیں ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا اور اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے بول کو بالا کرنے کے لیے نبرد آزما ہوتے رہے گا، لڑائی لڑتے رہے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا۔ تو اس چیز کو لے کر ایک چیز آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ جنگ ہے، معرکہ ہے، جہاد ہے، اس تعلق سے آپ کا ذہن کبھی بھی غنڈہ گردی، مار دھاڑ، بد اخلاقی اور اپنے غصے کو نکالنا، انتقام کا جذبہ، ان چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ قاعدے ہیں، قوانین ہیں، شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اس کے بنیاد پر یہ چیزیں کری جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں باقاعدہ ایک گورنمنٹ ہوگی، اور گورنمنٹ کا ایک سربراہ ہوگا، اور اس کی ایما پر، اس کے اشارے پر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ یہ ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی ایک جماعت کے لوگ جمع ہو جائیں، لائک مائنڈڈ لوگ جمع ہو جائیں اور آپس میں اپنی سوچ رکھیں اور اس کے بعد مار دھاڑ کے لیے اتریں اور ہر اپنی منمانی کریں، جیسے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ اس میں ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ علم سے کورے ہیں، اہل علم سے دور ہیں، احادیث پڑھی، قرآن کی آیتوں کو پڑھا اور اپنے انداز سے سمجھنا چاہا، تو انہوں نے اسلام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے جس مقصد سے وہ نکلے تھے، انہوں نے اس سے کئی درجے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا دیا، اسلام کے ناموس پر کیچڑ اچھال دیا، اور ایسی جہالت پر مبنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا نام بہت ہی بگاڑ دیا۔ اس نقطے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اصول ہے، قوانین ہے، کوئی بھی جماعت اسلحہ اٹھانے کی انہیں اجازت نہیں، اور مار دھاڑ کرنے کسی کی بھی اجازت نہیں، یہ تو گورنمنٹ کے لیول کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف حکم دیا ہوا تھا اصحاب کو اپنے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بند رکھیں، کفو ایدیکم، یہ ماحول، یہ موسم صبر کرنے کا ہے، اب آپ صبر کریے، اسلام کو تھامے رکھیے۔ اور ان کے آنکھوں کے سامنے کئی ان کے اصحاب کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور یہی حکم تھا کہ نہیں، پلٹ کے نہیں مارو گے، صبر کرنا ہے بس۔ اور 13 سال اسی میں گزرے، اور جب باقاعدہ ایک گورنمنٹ بنی، وہاں ایک سٹیٹ بنا، لوگوں نے ایک سربراہ کا اختیار کیا، اور لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے، اور اس سٹیٹ پر خطرے آئے، مشرکین نے اس سٹیٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ان ظلموں کو روکنے کے لیے اور ان فتنہ پردازوں کو ختم کرنے کے لیے اور ہمیشہ ان خطروں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، یہی تاریخ کہتی ہے۔ تو لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے غلط سمجھا، اور بعض لوگ جو خارجی عقیدہ رکھتے ہیں، خوارج کی سوچ رکھتے ہیں، جنہوں نے جو بے تحاشا خون بہایا جہاد کے نام پر، اور غلط سلط فتوے دیے، لوگوں کو غلط سلط باتیں سمجھائیں، اور پورے عالم اسلامی میں بدنامی کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔
بہرحال ایک مستقل تفصیل ہے، یہ نقطہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ قائم ہونے کے بعد پراپر لیگل ڈھنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لڑائیوں کو لڑا اور جو لڑائیاں ہوئی انہی کے تعلق سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کو ہم جائز نہیں سمجھتے، کوئی دوسری چیز جائز ہو بھی نہیں سکتی اسلامی نقطہ نظر سے، کتاب و سنت کی نقطہ نظر سے، علمی نقطہ نظر سے۔ جب یہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی، چلیے ان مجالس کو گرم کرتے ہیں، ان باتوں کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو چنگاری لگے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ جو اسلام جس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے عمل کر رہے ہیں، یہ کوئی اتنی آسان چیز تھی ہی نہیں، اور دشمنوں نے اسے کب کا ختم کرنے کی کوشش کی، نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، اور اسلام اور مسلمانوں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ یہ قربان جائیں وہ پاک نفوس پر جنہوں نے ان دشمنوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ساری طاقتوں کو توڑا اور اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا اور سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑا معرکہ، فیصلہ کن معرکہ اگر کوئی ہوا ہے حق اور باطل کے درمیان، جہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا گیا، وہ معرکہ ہے، سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ آئیے چلیے یہ لڑائی کے اسباب پر تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی آپ سمجھ لیجئے، اسلامی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آخری خلافت جب قائم تھی تب تک جو بھی لڑائیاں ہوئی وہ لڑائیاں دو قسم کی ہیں، وہ جنگیں دو قسم کی ہیں۔ ایسی جنگیں جس میں مقصد اللہ کے دین کے بول کو بالا کرنا تھا، اسلامی دعوت کو پھیلانا تھا، اور اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے جو کوششیں ہوتی تھی ان کی بیخ کنی کرنی تھی، انہیں ختم کرنا تھا۔ یہ قسم کی لڑائیاں ایسی ہوئی، اور دوسری قسم کی لڑائیاں ہوئی ہیں جس کا مقصد حکومت قائم کرنا تھا، جس کا مقصد سلطنت قائم کرنا تھا، جس کا مقصد پولیٹیکل تھا۔ وہاں پر اللہ کے دین کے بول کو بالا کرنا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرنا، یا پھر وہاں پر مسلمان اور ان کے ایمان پر جو آنچ اٹھائی جا رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کرنا۔ یہ جو اللہ کے لیے لڑائی لڑی جاتی تھی، یہ لڑائی عزیز ساتھیوں ایک قسم ہے اس کی۔ تو پولیٹیکل لڑائیاں، اللہ کے لیے لڑائیاں، اعلاء کلمت اللہ جسے کہا جاتا ہے، وہ لڑائیاں، یہ دو قسم کی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ کا لب لباب یہی نچوڑ ہے۔ تو اس میں جو پہلی والی قسم کی لڑائی ہے، یعنی اللہ کے لیے جو لڑائی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں ایسے بہت ہوئے، اور اسی قسم کی لڑائیوں پر ہماری یہ آنے والی سیریز جس میں ہم 7 بڑی جنگوں کے تعلق سے گفتگو کرنے والے ہیں، اسی قسم کی لڑائی پر گفتگو ہوگی۔ یہ جو دوسری قسم کی ہے جس میں حکومت قائم کرنا، اپنے خاندان کی حکومت قائم ہو، مسلمان ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ان کے خاندان کی حکومت قائم ہو، سلطنت پر قبضہ کریں، ہے نا، پولیٹیکل انداز ہو۔ یہ جو لڑائیاں ہیں یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ لڑائیاں اللہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ لڑائیاں ہو گئی ہیں، تاریخ میں ہمارا یہ رہا ہے یہ موقع، تو اس لیے یہ لڑائیاں اللہ کے لیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو پہلے قسم کی جو لڑائیاں ہیں جس میں اللہ کے دین کے لیے جو لڑائی لڑے گی، جسے پراپر جہاد کہا جاتا ہے، اسی کو لے کر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو چلیے پہلے بدر کی لڑائی کے اسباب پر تھوڑا غور کر لیتے ہیں۔ یہ لڑائی کیوں پیش آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبی بنا کر بھیجے گئے جب آپ کی عمر 40 سال کی تھی۔ آپ نے غار حرا میں سب سے پہلے وحی حاصل کی، اس کے بعد مکے کے وادی میں ٹنکی کی چوٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلایا، جبکہ حالات مکے کے اندر، بلکہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں حالات یہ تھے کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت میں گھسے ہوئے تھے، بت پرستی ان کے رگ و ریشے میں پڑی ہوئی تھی، بے حیائی، گندگی، جہالت، ہر قسم کی گمراہیاں چاروں طرف دیکھنے کو ملتی تھی۔ حالانکہ مکے میں جو رہتے تھے مشرکین، جو قریش قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی میں ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرتے ہیں، انہی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں ان کے پاس بعض چیزیں تھیں، لیکن من جملہ یعنی عموماً انہوں نے سیدھے شرک کر ڈالا،
سیدھے سیدھے غیر اللہ کی عبادت کر ڈالی، بت پرستی شروع کر ڈالی۔ کعبے کے اندر ان کے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان میں سے اگر کوئی آدمی سفر کرتا تو 7 بتوں کو لے جاتا اور سوتا تو بتوں کے ساتھ سوتا۔ گھر میں چاروں طرف بت ہوتے تھے اور بت کے سامنے سر جھکانا اور بت کو مدد کے لیے پکارنا ان کے روز مرہ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ یہ ماحول تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب جب شرک کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، نہ شیطان نہ اس کے چیلے خاموش رہتے ہیں۔ وہاں پر اختلافات کے سیلاب آئے، آندھیاں آئیں اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی خطرناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے انہوں نے دعوت کا آغاز کیا، اس کے بعد چند لوگوں نے اسلام قبول کیا جن کی تعداد بہت ہی کم تھی، مٹھی بھر لوگ تھے، اور جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا وہ غلام کی طبقے سے ان کا تعلق تھا۔ ان میں سے کوئی سردار نہیں تھے، بہت ہی کم سردار تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہوا تھا، ورنہ عموماً جتنے بھی قریش اور ان کے جو بڑے بڑے سرغنے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، کسی کو حسد کی وجہ سے، کسی کو بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے، کسی کو صرف اپنے آبا و اجداد کی دین کی اہمیت کی وجہ سے، کسی کو باتیں سمجھنے کی خواہش نہیں تھی اس کی وجہ سے۔ سو بہرحال اپنے انداز کے ان کے مختلف خواہشات کے ان کے اسباب تھے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانا نہیں۔ اب وہاں پر اختلافات کھڑے ہو گئے اور یہ جو فرقہ تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو، پیغامیوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 13 سال جھیلے۔ مکی دور کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا، کیا کچھ نہیں دیکھا، کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ ان لوگوں نے نہیں توڑے، کیسی کیسی اذیتیں انہوں نے نہیں دی، کیا کچھ گالیاں انہوں نے نہیں دی، کیسی کیسی تکلیفیں کوئی انسان کسی انسان کو دے سکتا ہے، اس کی جو چوٹی ہے اسے ان لوگوں نے ریچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان لوگوں نے جو سلوک کیا، مسلمان جو نماز پڑھنا چاہتا تھا اس کے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا، چٹانوں کے پیچھے چھپ چھپ کے نماز پڑھنے پر یہ لوگ جو اذیتیں دیتے تھے، ان کے پاس سزائیں ایسی تھی کہ کسی کو انگاروں میں لٹا دیا جاتا اور انگاروں میں اس کے جسم کا جو پسینہ ہوتا، جسم کی جو چربی ہوتی وہ پگھل کے انگاروں کو بجھا دیتی اور ان کی زندگی تک آخری دم تک ان کے پیٹ میں وہ نشانیاں جذب ہو گئی۔ کسی کو ایسا مارا جاتا، مار مار کے جان سے مار دیا۔ عورتوں کو انہوں نے مارا، بعض عورتوں کو شرمگاہوں میں مار کے ختم کر دیا، جیسے ابو جہل نے سمیہ کے ساتھ کیا رضی اللہ عنہ، اور عمار بن یاسر اور ان کے یاسر جو والد تھے ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، انہیں تو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے ان کے تو 2 ٹکڑے کر دیے گئے سیدھے سیدھے، اور لوگوں کو مار مار کے چھلنی کر دیا جاتا تھا، اور اسلام کے نام لینے پر موت کی شامت آ جاتی تھی، مختصر ہی تھا۔ تو 13 سال بڑے انگارے مسلمانوں نے جھیلے۔ مکے کا جو دور تھا ایسا کھٹن، ایسا خطرناک، ایسی کھٹن وادی تھی جسے وہ پاک نفوس ہی پار کر پائے، ورنہ کوئی دوسرے لوگ ہو تو پار نہیں کر پاتے۔ کب کا اللہ کا دین چھوڑ دیتے، کہتے بھائی یہ مصیبتیں کس لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اپنے عام زندگی گزار لیتے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی تعلیم و تربیت تھی کہ انہوں نے اللہ کے اس دین کو چھوڑا نہیں۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس پورے سرغنے چلے گئے قریش کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور بیٹھ کے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جو چاہیے مانگو ہم دیتے ہیں، تمہیں کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو بتا دو، ہم عرب کے سب سے خوبصورت عورت کو لے آئیں گے، اگر تمہیں دولت کی خواہش ہے تو بتا دو، دولت کا انبار لگا دیتے ہیں، اگر تمہیں سرداری چاہیے، تم قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہو تو بتا دو، ہم تمہیں بنا دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم اس دعوت کو چھوڑ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ کر مجھ سے کہو گے کہ اس دعوت کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، یہ ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو عزیز ساتھیوں، مختصر یہ کہ 13 سال چھلنی کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ بھائی تم تکالیف جھیل نہیں سکتے، پریشانیاں جھیل نہیں سکتے، تو اللہ کے لیے آپ کہیں اور چلے جاؤ۔ تو صحابہ کی ایک ٹولی حبشہ گئی، پھر دوسری ٹولی حبشہ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہ رہے تھے آخری زمانے میں کہ کئی مکے سے باہر کوئی ٹھکانہ مل جائے، اور مشرکین تو پورے کے پورے پروگرام انہوں نے بنا لیا، سارے قبیلے والوں کو جوڑ لیا اور سبھوں سے قسم لے لیا کہ بھائی ایک وقت مقرر پر جائیں گے اور محمد کا کام ختم کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور انہی کی وجہ سے پورے صحاب ان کے جمع ہو گئے ہیں، اب انہیں ختم کر دیں گے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، یہ کوشش ہے کہ کہیں مکے کے باہر کوئی ٹھکانہ مل جائے، لیکن طائف کے جو ظلم کرنے والے جو جاہل لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی، بلکہ پتھراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلا، یہاں تک کہ پیروں میں جو چپل تھے وہ لت پت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ وہ دن مجھ پر بہت ہی گراں گزرا، بہت ہی سخت دن تھا طائف کا دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باہر ایک ٹھکانے کی کوشش میں تھے، 13 سال اسی حالت میں گزر گئے، اور مسلمانوں نے صرف صبر کیا۔ ان کے بہت سارے لوگ مار دیے گئے، اور ان کا کیا غلطی کیا تھی؟ غلطی ہے کہ اللہ کی طرف بلائے تھے، کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریے، بس ان بتوں کے پیچھے مت جائیے، ایک اللہ کی عبادت کریے جس نے تمہیں بنایا اس کی عبادت کرنے کے لیے، یہی مقصد کے لیے تمہیں بھیجے گئے ہو۔ اسی مقصد پر گفتگو ہوئی، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ آگے بڑھیں، آگے ایک بستی ہے جس کا نام ہے اسرب، وہاں اپنا ٹھکانہ بنائیے۔ اللہ کا حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو بھیجا، وہاں پر زمین ہموار کی، اور ایک دن وقت مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی مدینہ پہنچے، 13 سال کا صبر اب پھل ڈالنے والا تھا، 13 سال کے حالات اب بدلنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی پتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پورا خاکہ تھا، اور وہ جو کرنے والے ہیں انہیں بالکل پتا تھا آنے والے ایام کیسے ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے کام کیے۔ یہودیوں کو بلایا، ان سے ٹریٹی سائن کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو بلایا، یہ جو مکے سے جو لوگ آئے تھے ان کی جو قربانیاں، اللہ اکبر، یہ قربانیاں اگر ہم آپ پڑھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صہیب الرومی جب نکلے تو مشرکین نے روکا، کہا کہ تم تو روم سے آئے تھے، تم تو اتنے بڑے مالدار بن گئے، سارا پیسہ تم نے مکے میں کمایا، اب تم مدینہ کہاں جا رہے ہو؟ تو صہیب رومی نے کہا کہ اچھا پیسوں کی پڑی ہوئی ہے، یعنی میں اگر تمہیں پیسہ دے دوں گا تو تم مجھے جانے چھوڑ دو گے؟ تو کہا کہ ہاں، تو سارا پیسہ چھوڑ دیا، سارے کا سارا، جتنی دولت، بہت بڑے مالدار تھے وہ، جتنی دولتی سب چھوڑ دیا، اور پہنے ہوئے کپڑے پہن کے مدینہ پہنچ گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول میں نے بہترین سودا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا سودا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پوری جائیداد بیچ کے میں نے ایمان خرید لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا بہترین ٹرانزیکشن ہے، کتنی بہترین چیز تم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ کو بارہ۔ تو مہاجرین کی جو قربانیاں ہیں ایک مستقل باب ہے تاریخ کا، جسے ہم میں سے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ان کی ہر چیز پڑھنی چاہیے، ہر چیز جاننی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے قدم بقدم عبرتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو مہاجرین، ان کی قربانیاں، جب ہم مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، اوس و خزرج کو بلایا، ایسے بہترین دل والے جن کے دل میں پہلے سے راستے ہموار ہو گئے تھے، صرف انتظار تھا کہ ایمان کی کرن آئے اور یہاں پر ایک روشنی نکل آئے۔ تو جیسے ہی اسلام کی بات آئی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں اسلام پہنچا نہیں ہوا تھا، تو اوس کے لوگ، خزرج کے لوگ، یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کہا، اور یہ جو مکے سے آئے تھے انہیں مہاجر کہا گیا۔ ان دونوں کے درمیان بھائی چارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ ایک مہاجر کو بلاتے، ایک انصار کو بلاتے، کہتے کہ بھائی تم آج کے بعد بھائی بھائی ہو۔ تاریخ گواہ ہے انہوں نے ایسی بھائی چارگی ادا کی، ایسے وفاداری سے بھائی چارگی عطا کی کہ کوئی سگا بھائی کسی سگے بھائی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قربان جائیں ایسے مقدس نفوس پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت کو قابل تعمیل سمجھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھام چکے تھے کہ مکے والے خاموش نہیں رہیں گے۔ کئی ایک ایسے واقعات ہوئے۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف وہ مدینہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پر ابو جہل نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم مدینہ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہم عنقریب تم لوگوں کو برباد کر دیں گے، ہم عنقریب تم لوگوں کو برباد کر دیں گے، تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں ماریں گے۔ ابو جہل اور مشرکین کی یہ رائے تھی، اور ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مدینے میں چلے گئے، چھوڑو بھائی مسئلہ روان دوان کرو، اب وہ چلے گئے، اب مکے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ان مشرکین کو شامت آئی ہوئی تھی نا، اگر کسی کے حق میں بربادی ہو تو نصیب ایسے ہی کھینچ لی جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ نہیں، مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا ہے، انہیں مدینے میں برپا ہونے نہیں دینا ہے، یہاں تک کہ مشرکین نے عبداللہ بن ابی جو اس زمانے میں
مدینے میں تقریباً لوگوں نے اسے سردار مان لیا تھا، اوس والے خزرج والے سبوں نے اسے سردار مان لیا تھا، ان قریب اسے بادشاہت ملنے والی تھی مدینے میں۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس کی پوری باتیں ختم ہو گئی، تو یہ پہلے سے خار کھا کے بیٹھا ہوا تھا، حسد میں پڑا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اسی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اور مشرکین نے عبداللہ بن ابی کو لکھا اور کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو صاحب آئے ہیں ہمارے یہاں سے بھاگ کے، یاد رکھنا ہم انہیں ختم کرنے والے ہیں، بھلائی یہ ہے کہ تم خود انہیں مار دو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ورنہ انہیں چین سے جینے نہیں چھوڑنا۔ تو عبداللہ بن ابی مشرکین کی بات سن کے اس زمانے سے اڑ گیا، ہر موقع جیسے ہی اس کے ہاتھ میں لگتا وہاں پر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ذلیل کرتا۔ اس نے پورا کام یہی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ الگ ہے، تاریخ کا الگ ہی باب ہے۔ رحم و کرم کا جو معاملہ تھا وہ تو صرف نبی ہی کر سکتا تھا۔ بہرحال اب یہاں پر ماحول مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، بھانپ لیا کہ نہیں، مشرکین خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 کام کرنے کے بعد اب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اب یہاں پر رائے مشورہ ہوا کہ کریں کیا۔ وہ تو خاموش نہیں رہیں گے اور ان کی کوششیں بھی ہیں، یہاں تک کہ خبریں ملتی ہے کہ مکہ کے لوگ یعنی قریش مکہ کے وہ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جتنے بھی مشرکین ہیں سبوں نے پیسے ڈالے، کئی من سونا انہوں نے دیا، ابو سفیان کو کہا کہ جاؤ شام اور وہاں سے لاؤ اسلحہ، وہاں سے لاؤ ہتھیار، یعنی بھرپور لڑائی کی تیاری، علی اعلان لڑائی کی تیاری۔ اب جب یہ تیاری کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، اب خاموش نہیں رہنا ہے۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ مکہ کے جو راستے شام کے لیے نکلتے ہیں وہ پورے کے پورے مدینے سے نکلتے ہیں، اور مدینے کے جو راستے ہیں وہ سب سے پرامن ہیں، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مدینہ ہے، انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں یہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھائی اس نقطے کو استعمال کرنا چاہیے اور ان کے قافلوں کو روکنا چاہیے، چونکہ قانون یہ ہے اگر کوئی اسٹیٹ بن جائے وہاں سے جو بھی گزرتے ہیں وہاں پر پرمیشن لینی ہوتی ہے، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی صاحب یہاں سے اب کوئی نہیں گزرے گا جب تک کہ ہماری پرمیشن نہ ہو، اور جب ایک خبر پہنچی کہ ابو سفیان جا رہے ہیں اپنے ساتھ 40 لوگوں کو لے کے، ان کے ساتھ ڈھیر سارا مال ہے اور ہتھیار خریدنی ہے، ہتھیار کیوں بھائی، کس مقصد سے خرید رہے ہیں، اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو انہیں روکا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ابھی کے ابھی نکلنا ہے، انتظار کوئی نہیں کریں گے، انتظار کریں گے تو یہ چھوٹ جائے گا آدمی، یہ اگر پار کر جائے گا تو مشکل ہے، اسے مدینہ پار کرنے سے پہلے پکڑنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو بھی تیار ہے نکل جاؤ میرے ساتھ۔ اس لیے دیکھتے ہیں بدر کی اس لڑائی میں بڑے بڑے جو صحابہ تھے وہ شامل نہیں ہو پائے، کیونکہ وہاں پر حکم تھا جو بھی ہیں چلو بس، اور یہ عام اعلان بھی نہیں تھا، اور اتنی بڑی لڑائی ہوگی یہ بھی اندازہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکیں اور اس کے جو سامان ہیں اسے چھین لیں اور انہیں ایسے ہی واپس بھگانے، یہی پروگرام تھا۔ لیکن آگے چل کے اتنی بڑی لڑائی بنے گی، یہ صورت اختیار کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اس کی خبر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی جو بھی ساتھ ہیں چلو، اب ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بعض روایتوں کے مطابق 313، بعض کے مطابق 314، بعض کے مطابق 317، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے وہ اس وقت تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیا اور لے کے سفر میں جانا شروع ہو گئے، اور مدینے کی ذمہ داری عبداللہ بن ام مکتوم کو دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے، مدینے کو دیکھ لیجیے، اور یہ چھوٹی سی تعداد کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس لڑائی سے یعنی اس قافلے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹولیاں بھیجتے تھے، 10 لوگوں کے، 15 لوگوں کے، 20 لوگوں کے، تاکہ یہ جو ہائی وے ہے مکہ اور شام کو کنیکٹ کرنے والا جو مدینے سے گزرتا ہے اس میں نظر رکھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ جو راستے میں جتنے بھی قبائل ان کے علاقے پڑتے تھے ان لوگوں سے بات چیت کی، ان سے معاہدہ کر لیا اور اس راستے پر نظر رکھتے تھے تاکہ یہاں سے کوئی قافلہ بچ کر نہ جائیں۔ اور جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا یہ صرف نبی ہی کر سکتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی وہ نہ کسی قبیلے کے سردار تھے، نہ کسی بستی کے بادشاہ تھے، نہ کسی بہت بڑے آرمی کے جنرل تھے،
وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں نارمل سی زندگی تھی، لیکن جیسے ہی مدینے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات اٹھائے یہ صرف نبی کر سکتا تھا، وہ بھی کتنی چھوٹی سی مدت، یہ سارے کام چند مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نپٹا لیے، اور جو کہ صرف اور صرف ایک نبی کر سکتا تھا۔ تو یہ جو شاہراہ، یہ جو ہائی وے ہے، یہ کمپلیٹ مسلمانوں کے سروائلنس میں تھا، اور جب بدر کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو لے کے سیدھے اس ہائی وے میں آ گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ اب مقصد یہ تھا کہ ابو سفیان کے اس قافلے کو روکے۔ ابو سفیان جو اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کی طرفداری کر رہے تھے، وہ 40 لوگوں کو لے کر نکل رہے تھے۔ انہیں خبر پہنچ گئی کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ نکل چکے ہیں، ان کا مقصد انہیں روکنا ہے، اور وہ بھی چالاک آدمی تھے، وہ اپنے لوگوں کو چھپا کر لے جا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی مدینے سے لوگ آئے ہوئے ہیں کیا؟ تو وہاں پر ایک بدو نے کہا کہ میں نے 2 آدمی کو دیکھا اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان دوڑتا ہے اور جا کر وہاں پر دیکھتا ہے کہ جہاں اونٹ تھے تو وہاں اونٹ کی مینگنیاں تھیں، مینگنیاں اٹھا کر وہ توڑتا ہے تو اندر کھجور کی گٹلی نکل آتی ہے، یعنی کھجور کی بینج نکل آتی ہے، اور دیکھتے ہی ابو سفیان نے کہا کہ بھائی یہ مدینے کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے قریب آ گئے ہیں۔ یہ جیسے ہی ابو سفیان کو بات معلوم ہوئی، انہوں نے اپنا راستہ بدلا، سیدھے ساحل کی طرف گئے، اور ساحل سے ایک الگ راستے سے نکل کے یہ قافلہ بچا کے صاحب شام کو چلے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ہائی وے میں جا رہے تھے، انہیں خبر پہنچی کہ بھائی صاحب، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو بھیجا تھا، ایک کا نام بصیص تھا اور دوسرے کا نام ابن ابی زغبہ تھا، ان دونوں کو بھیجا تاکہ وہ ابو سفیان کے اس حرکت پر نظر رکھیں اور ڈیٹیلز لا کر دیں۔ یہ جب تک ڈیٹیلز لائے یہ بات معلوم ہوگی کہ ابو سفیان صاحب نکل گئے۔ اب یہ شاہ راہ میں لوگ جا رہے تھے، اور ابو سفیان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں پر مسلمان آ رہے ہیں، ان کی اتنی تعداد ہے، تو انہوں نے فوراً خبر مکے کو پہنچا دی۔ ایک قاصد کو دوڑایا، کہا کہ جاؤ مکے میں خبر پہنچا دو، ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ گھمسان کا ہونے والا ہے۔ اور یہ جو صاحب تھے جو مکے میں خبر لے کر آئے، ان کا نام تھا ضمضم بن عمرو الغفاری۔ یہ صاحب آئے مکے میں اور بالکل جاہلیت کے طرز پر سیدھے مکے میں داخل ہوئے اپنے اونٹنی کو لے کر، اور چیخنے لگے المدد المدد، اور سیدھے صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے اونٹ کے کجاوے کو اوندا کیا، اپنے قمیص کو پھاڑا، اور اپنے قمیص کو پھاڑنے کے ساتھ ساتھ چیخ کر کہنے لگے کہ اے قریش، مسلمان اپنی پوری طاقت سے آ گئے ہیں، اب ایسے لگتا ہے کہ وہ ابو سفیان اور ان کے پاس جو کچھ بھی جائیداد ہے سب کو لوٹ لیں گے۔ اب تمہارے لیے خیر اس بات میں ہے کہ تم تیاری کرو اور تم ان لوگوں کو روکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر مکے کے ہر گھر میں پہنچی، اور جتنے بھی مشرکین تھے سب اس لڑائی کے لیے تیاری کرنے لگے، اور ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی لوگ اس لڑائی میں شامل ہو گئے۔ ابو لہب صاحب تھے، یہ جو تھے، انہوں نے جو کہا کہ بھائی میں لڑائی میں نہیں جاؤں گا۔ ایک قرضدار کو بلایا، کہا کہ بھائی یہ تو سود دیتے تھے، ان کا قرضدار تھا، کہا کہ تم میرے طرف سے لڑنا، اور ایک قرضدار کو انہوں نے بھیج دیا، اور باقی جتنے بھی گھر تھے سب کسی نہ کسی فرد کو انہوں نے لڑائی میں شامل کر دیا۔ ان لوگوں کی تعداد تھی 1600-700 سے زیادہ۔ اب یہ لوگ جمع ہوئے، ان لوگوں نے بات چیت کی، کہا کہ فوراً ہمیں نکلنا ہے، تو یہ لوگ فوراً نکلے۔ یاد رکھ لیجئے، مسلمان جو ان کی تعداد 313-314 کی تھی، اس میں جو شہ سوار گھوڑ سوار تھے صرف 2 تھے، بقیہ لوگ پیدل تھے، ان کے پاس کوئی بڑے ہتھیار نہیں تھے، بعض لوگ تو چھڑی لے کر آ گئے تھے، بس اتنی سیدھی بات۔ اب یہ جو مکے سے جو لشکر نکل رہا ہے، یہ تو پورے ہتھیار سے مسلح ہیں، پورے ہتھیار سے لیس ہیں، سب کے پاس لگ بھگ ان کے پاس 70 سے زیادہ گھوڑے اور کئی اونٹ، اور سب کے پاس تلواریں اور سب کے پاس زر ہے، یعنی ان کے پاس کامل تیاری تھی، کامل مکمل تیاری کے ساتھ یہ لوگ مکہ چھوڑتے ہیں۔ اور جیسے ہی مکہ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، اب اس طرف ہوگا یہ کہ یہاں پر ابو سفیان بچ کے شام کی طرف نکل گئے، اور مسلمان ان کے تعاقب میں جا رہے ہیں، بیچ میں مسلمان ہیں، یہاں سے ابو سفیان نکل گئے، اور یہاں سے مکہ سے یہ لوگ پورے اتراتے ہوئے، پورے تکبری کے ساتھ، پوری مستی کے ساتھ، مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ان کی کیا اوقات ہے، یہ لوگ کون ہیں جو ہم سے لڑ سکتے ہیں، یہ کتنی ان کی طاقت ہے، ان کے پاس تو پورے غلام ہیں۔ یعنی جتنا حقیر ایک انسان کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اتنی حقارت کی سوچ لے کر یہ لوگ نکلے ہوئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ابو سفیان صاحب بچ گئے، انہوں نے خبر مشرکین کو پہنچا دی کہ دیکھو ہم بچ گئے ہیں، اب کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ جب خبر پہنچی کہ بھائی واپس چلے جاؤ، تو اس بار یہ جو مشرکین نکلے ہوئے تھے ان کا سردار تھا ابو جہل۔ مسلمانوں نے اسے ابو جہل کہا کیونکہ یہ
سب کچھ جاننے کے باوجود صرف گھمنڈ کی بنیاد پر، صرف غرور کی بنیاد پر، اس نے تو کئی جگہ کہا کہ بھائی تم بنو ہاشم، یعنی یہ بھی قریشی تھا، اور قریش کے جو کئی شاخیں تھی ان میں بنو ہاشم، جن میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ جو تھا بنو مخزوم کا، یہ دونوں ٹکر کے تھے، ہے نا. ان دونوں کو کعبے کی تولیت چاہیے تھی، ہے نا. یہ دونوں کعبے کے آس پاس رہتے تھے اور ان کا بڑا مقام تھا، سارا عرب مانتا تھا. تو انہوں کئی بار اس نے کہا کہ بھئی بنو ہاشم آپ لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہو ہم سے آگے جانے کے لیے، اس بار تم لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تاکہ تم ہم سے آگے بڑھو، ہے نا. ہم نہیں مانیں گے تمہارے نبی کو. ہم کیوں مانیں تمہارے نبی کو؟ ہاں معلوم ہے بہت اچھا آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے کہ پیغام بھی صحیح ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تمہاری بڑھوتری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم تمہاری سیادت قیادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے تو صاف صاف حسد بھری باتیں، گھمنڈ بھری باتیں اس نے تو کئی مرتبہ کی ہے. تو یہ اس بار مشرکین کا سردار تھا، یہ ان سارے لوگوں کو بہکا کر ورغلا کر لے کے آگے بڑھ رہا تھا. اب جیسے ہی خبر پہنچی کہ ابو سفیان نے کہا کہ بھائی دیکھو میں بچ گیا ہوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، تو جیسے ہی خط ملا سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بچ گئے، واپس چلتے ہیں. خاص طور پر اس میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اخنس بن شریق. یہ صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو سلامتی اسی میں ہے کہ ہمارا تو قافلہ بچ گیا ہے، ہم واپس چلتے ہیں. تو وہاں ابو جہل نے کہا کہ ڈرپوک آدمی ہو تم، ہم واپس کیوں جائیں گے؟ ہم واپس نہیں جائیں گے. واپس جائیں گے تو عرب ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم جائیں گے اسی مقام پر جہاں مسلمان آنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر ہم رکیں گے، 3 دن تک کھائیں گے پیئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، مزے لیں گے، گانا گائیں گے، ہماری لونڈیاں ناچ گانا کرے گی، یہ سب کچھ ہم مزے اڑائیں گے، اور سارے عرب میں ہم ایک دھاگ بٹھا کے واپس آئیں گے. اردو میں کہاوت ہے اگر لومڑی کو موت آئے تو وہ شہر کی طرف جاتا ہے. لونڈی کو موت آئے تو وہ شہر کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہاں سے مرنا ہے. تو بالکل وہی کہاوت یہاں پر ابو جہل پر فکس آتی ہے کہ اب اسے مرنا تھا تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اور اس کے بعد وہ کہا کہ نہیں ہم واپس جانے والے نہیں، ہم تو آگے جائیں گے. یہ جو اخنس بن شریق تھے یہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں، ہم واپس جاتے ہیں، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو بڑھو. تو اخنس بن شریق نے اپنے لوگوں کو لے کر، ان کا جو قبیلہ بنو زہرا کا تھا وہ قبیلے کو لے کر، لگ بھگ ان کی تعداد 300 کی تھی، ان لوگوں کو لے کر یہ واپس مکہ چلے گئے. بعد میں بنو زہرا، یاد رکھ لیجئے بنو زہرا سے بہت سارے صحابہ ہیں، ان میں سے سعد بن ابی وقاص مشہور ہیں. یہ پورے کا پورا قافلہ قبیلہ مکہ چلا گیا، اور بعد میں لوگوں نے ان کی اس رائے کی تعریف کی، ستائش کی کہ واقعی بہترین رائے تھی، کیونکہ اس کے بعد جو لوگ آگے بڑھے ان کے تو پرخ جوڑ گئے تھے. اب وہاں پر اب دیکھیے تعداد ان لوگوں کی بن گئی 1300 کے آس پاس. اب یہاں سے ابو جہل لے کے پھر وہ آگے بڑھائے جا رہا ہے جہاں ٹھکانہ ہے. سب کو معلوم ہے کہ آگے جو سب سے بڑا میدان ہے وہ بدر ہی کا ہے، وہاں پر ہی لڑائی ہو سکتی ہے، تو سب اسی کی طرف جا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی. اب یہ خبر پہنچی کہ دیکھو مکے سے 1000 سے زیادہ لوگ پورے ہتھیار کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ وہ لوگ آ رہے ہیں، اور انہیں خبر پہنچی کہ ابو سفیان بچ گئے، لیکن اس کے باوجود اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کہ وہ آگے بڑھ کے مسلمانوں کا معاملہ ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، شورا کی مجلس بٹھائی، گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی کریں کیا ہم مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ وہ تو ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کے چلا گیا، ہم لوگ مدینہ واپس چلے جائیں یا پھر ان مشرکین کا مقابلہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ نہیں مشرکین سے مقابلہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر مقابلہ نہیں ہوگا تو یہ مشرکین کہیں گے کہ مسلمان ڈر کے بھاگ گئے، اور سارے عرب میں قریش کا بول بالا ہو جائے گا. اب یہ کون سی گارنٹی کہ یہ لوگ بدر سے واپس مدینہ نہیں آئیں گے؟ آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بھاگ گئے تو پھر آئیں گے مدینے پر چڑھائی کریں گے. یہ بیوقوفی ہوگی کہ انہیں مدینے کا راستہ دکھا کے ہم لوگ مدینے میں چلے جائیں، اور مدینے میں تیاری نہیں کہ ہم شہر میں رہ کے لڑائی لڑیں، وہاں پر تیاری نہیں ہے. مدینہ کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے، یہاں پر تو باغات ہیں، یہاں پر تو حملہ کرنا آسان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سارے قرائن پر غور کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی لڑائی لڑنی ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سبوں نے قبول کر لی، اور مہاجرین تھے ہی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہاں ملایا، اور اس کے بعد مہاجرین کا معاملہ ختم ہوا. اور مہاجرین کے جو بھی بڑے بڑے صحابی تھے انہوں نے اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول
آپ جو کرنا چاہیں کریں۔ ابو بکر اٹھے، کہا کہ آپ جو کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے بہت اچھی بات بتائی۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو الکندی اٹھے، جو مہاجر صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنو اسرائیل ہیں جنہوں نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارے لب لڑو، ہم تمہارے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول ہم آپ کے اصحاب ہیں، آپ جائیے لڑیے، آپ کا رب آپ لڑیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں دور دراز علاقہ جسے برق غمات کہا جاتا ہے، اگر آپ ہمیں وہاں تک لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے، یہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ چون چارہ بھی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقداد بن عمر کی بات سنے خوش ہوئے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے لوگو رائے دو، اے لوگو مشورہ دو، اے لوگو مشورہ دو۔ دیکھیں اب تک جو بھی بات کیے ہوں مہاجرین تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا، وہ اس لیے کہ انصار جو بیعت عقبہ ہوا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اس میں جو کنڈیشنز تھی اس میں کنڈیشن یہ تھا کہ انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے مدینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری انصار کی کیا ہے؟ مدینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو عباس آگے تھے، وہ جو بیعت ہوئی 70 جو انصار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے ساتھ آگے تھے، تو عباس ہی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو انہیں آپ لے جا رہے ہو تو پوری ذمہ داری سے لے جانا۔ تو وہاں پر انصار نے کہا کہ اے عباس آپ دھیرج رکھیے، ہم اپنی عورتیں بچے سب کچھ ان پر قربان کر دیں گے، ان پر آنچ آنے نہیں دیں گے، کوئی چھوٹی سی چوٹ آنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کا وعدہ تھا، یہ تھا مدینے کو لے کر۔ اب کیا ہے، مدینے سے باہر ہیں، لگ بھگ 100-150 کلومیٹر باہر ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ کیا یہاں پر انصار کیا سوچ رہے ہیں۔ تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، تو اب وہاں پر کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ انصار کے سردار، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بار بار کیا پوچھ رہے ہیں، ہماری کون سی رائے ہو سکتی ہے، آپ جو کہیں گے وہی فیصلہ ہے، آپ لے جائیے جہاں چاہے لے جائیے، اگر آپ نے ہمیں کہا کہ سمندر میں چھلان مار دو تو ہم سیدھے سیدھے چھلان مار دیں گے، یہ تک پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے حکم کیوں دیا۔ اللہ کے رسول آپ جو کرنا کریے، جس سے لڑنا لڑیے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ ہم نے صرف مدینے کے تعلق سے وعدہ کیا، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں، ہم نے آپ پر تصدیق کی، آپ پر ایمان لایا، آپ آسمان کی خبر لاتے ہیں، آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، آپ پر اللہ کا دین نازل ہوا ہے، آپ کی ہر بات ہم مانتے ہیں، آپ ذرا برابر بھی اس تعلق سے شک میں مت رہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے، جس سے تعلقات رکھنا چاہیے رکھیے، جس سے تعلقات کاٹنا چاہے کاٹیے، جو پیسہ چاہیے ہم سے لے لیجئے، جو چاہے چھوڑ دیجئے، جو پیسے آپ نے ہم سے لے لیے وہ ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہوں گے بنسبت ان پیسوں کی جسے آپ نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ کے رسول آپ جہاں کہیں بھی لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہرگز اس تعلق سے فکر مت کریے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی تقریر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بشاشت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، یعنی یہ کہ اب انصار کا معاملہ بھی طے ہو گیا، اب مہاجر انصار دونوں ایک جٹ ہو گئے، ایک ہی پیج میں آگے، تو اب معاملہ آگے بڑھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں مشرکین سے مقابلہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بارے میں جاننے کے لیے خود ابو بکر کو لے کے یہ ایک مرتبہ نکلتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے۔ وہاں پر ایک بوڑھے سے ملاقات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے کسی قافلے کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلے بتاؤ تم لوگ کون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کسی قافلے کو دیکھا، کوئی لشکر یہاں سے گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں تم پہلے بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بتاؤ ہم بتائیں گے۔ تو اس کے بعد اس بوڑھے نے کہا کہ ہاں ہم نے یہاں پر بعض لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، کہا کہ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چلنے لگے، تو اس بوڑھے نے کہا کہ تم نے کہا کہ تم بتاؤ گے کہاں کے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم پانی سے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، سبھی تو پانی سے ہی پیدا ہوئے۔ تو بوڑھا نے کہا کہ پانی یہ کون سا قبیلہ ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ابو بکر صدیق کو لے کے آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو بھیجا، کہا کہ بھائی ان لوگوں کے راستے پر نظر رکھو۔ چند اصحاب گئے اور وہاں سے 2 بچے ایک کنویں میں پانی لے رہے تھے، انہیں پکڑ کر لائے، اور جب وہ لائے بچوں کو، 2 لڑکے تھے مشرکین کے، لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر صحابہ، اب انہیں پہلے سے غصہ تھا، ان 2 بچوں کو دھویا خوب، کہا کہ بھائی تم ابو سفیان کے بارے میں جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ان بچوں نے کہا کہ بھائی صاحب ابو سفیان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم ابو جہل، امیہ بن خلف، شیبہ، عتبہ، یہ لوگ سارے، کہا کہ اچھا
تم ان لوگوں جاؤ تو پھر تو ابو سفیان کو تم جان، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ بہت دور چلا گیا ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے ہی کہیں گھوم رہا ہے. تو یہ ابو سفیان کے قافلے کے بارے میں پوچھ رہے تھے. وہ بچے یہ اصل جو مشرکین کا لشکر ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے. اب یہ صحابہ سمجھ رہے کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں تو خوب مار رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ بھائی تم لوگ کیسے آدمی ہو، یہ جب سچ بول رہا ہے تو مار رہے ہو، جب جھوٹ بول رہا ہے تو خاموش ہو جا رہے ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بلا کر کہا کہ بیٹھو. پوچھا کہ کون کون ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے، ولید بن ربیعہ ہے نا، اور اس کے بعد حکیم بن حزام ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہے. پورے سرداروں کے نام گنوائے ان لوگوں نے. یعنی جب بچے ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے مشہور لوگ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کس طرف جا رہے ہو؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم نے ادھر سنا کہ وہ لوگ آگے کہیں بدر ہے وہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ تو ان بچوں نے کہا کہ 9 سے 10 اونٹ کٹتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بچوں کو چھوڑ دو، اور پلٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ کا جس لشکر سے مقابلہ ہے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، اور جان رکھنا مکے نے اپنے لختے جگروں کو تمہارے سامنے پھینک دیا ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے نے اپنے لختے جگروں کو تمہارے سامنے پھینک دیا، یعنی مکے کا کریم آیا ہوا ہے. یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں جڑ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور ایک جگہ بدر کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں. جیسے ہی جگہ پڑاؤ ڈالے تو وہاں پر ایک مشہور صحابی ہے جن کا نام تھا حباب بن منذر. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہے یا پھر یہ آپ کی رائے ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو میری رائے ہے. تو یہ تو ہماری رائے ہے. تو حباب بن منذر نے کہا کہ اگر یہ آپ کی رائے ہے تو اللہ کے رسول میری رائے یہ ہے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھ کے پڑاؤ ڈالیں گے، کیونکہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے پانی کی کنویں ہیں، ان پانی کے کنووں پر ہم قبضہ کر لیں گے، ان کنووں کو جوڑ کے ایک بڑا کنواں بنا لیں گے جہاں پورا پانی جمع ہو جائے گا، اور پانی ہمارے پیچھے رہے گا، مشرکین ہمارے سامنے رہیں گے، انہیں پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا، تو ان کے پیر میدان سے اکھڑنے کے امکانات ہیں، اور ہم پانی پئیں گے، ہم چستی سے لڑیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منذر کی اس رائے کو سراہا، کہا کہ آپ نے بہترین رائے دی، ویسے ہی کرتے ہیں. تو آگے بڑھے، بالکل ان کی رائے کے مطابق عمل ہوا، سارے کنووں کو پیچھے کر کے آگے سے پڑاؤ ڈال دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی اب یہاں پر خطرناک، خون ریز، فیصلہ کن، گھمسان کی ہے نا، پرخچے اڑا دینے والی لڑائی ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام معلوم ہو گیا تھا. اس کے بعد ہوا ہے کہ مشرکین نے جب انہیں خبر پہنچی کہ مسلمان آگے پہنچ گئے ہیں، ان کے پاس بھی تو تازہ تازہ خبریں آتی تھی، تو انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا جن کا نام تھا عمرو بن وہب الجمحی. کہا کہ عمر جاؤ جا کے پوری تفصیل لاؤ. یہ عمر صاحب آئے، دوڑ لگایا اور دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہے، سرسری نظر ڈالی، اور اس کے بعد دور تک گئے اور پیچھے سے دیکھا کہ کہاں کہاں کے راستے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد واپس آئے. آ کر انہوں نے قریش سے کہا کہ قریش سن لو، میں نے پوری جگہ کی چکر کاٹی ہے، ان کی تعداد 300 کے آس پاس ہیں، اور یہ پیچھے سے بھاگنے کے ان کے لیے، یعنی قریش کے دماغ میں یہ ہے کہ بچ کے نہ بھاگیں، مارے تو ہے نا سب کو ختم کر دیں، سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں. یعنی قریش کے ذہن میں ابو جہل اور ان کے لوگوں کے ذہن بات نہیں تھی کہ یہ ہار بھی سکتے ہیں. یہ چیز تو سمجھے کہ نکالی دیا ان لوگوں نے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہے نا ان کی نظر میں جو چوہے ہیں انہیں کیسے دبایا جائے. تو وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے بچ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے، حالانکہ ان کے پاس اونٹ نہیں ہے، لیکن میں نے ان کے چہروں میں موت دیکھی ہے. ایک ایک آدمی موت لے کر آیا ہے، سب موت کی پٹی باندھ کر آئے ہیں، اور سب خون پی رہے ہیں، دانتوں کو جگڑ کے رکھے ہوئے. صحابہ ایسے ہی تھے، انہیں تو انتظار تھا. اب صحابہ میں کون ہے؟ حمزہ ہے، علی ہیں، اور بڑے بڑے سرغنے ہیں صحابہ. انہیں تو پہلے سے انتظار تھا کہ مکے کے ہر دن یاد ہے نا، مکے میں جو جو ظلم ڈھایا گیا پوری چیزیں یاد ہیں. انہیں تو موقع کی تلاش تھی. اب یہ مکے میں ہیں گے، حرم ہے، مکہ ہے، پھر وہاں پر وہ نہیں کر سکتے، خود یہ لوگ باہر آ گئے ہیں. اب یہ خون کے گھونٹ پی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ موقع کب ملے گا. حالانکہ بعض لوگ گھبرا گئے تھے، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش اتار کے سب کے دلوں کو مطمئن کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میٹنگ ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہاں پر فلاں مر کے پڑے گا، یہاں پر فلاں کو قتل کیا جائے گا، وہاں پر فلاں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ دکھا کر کہا،
اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جن جن جگہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہاں پر وہ لوگ مرے پڑے ہوئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ دو میں سے ایک چیز کو تو پکڑو گے تم. کون دو میں سے ایک چیز؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ یا پھر پیچھے سے ابو جہل. دو میں سے ایک تو تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. اور یہ جو عمر جو صاحب تھی انہوں نے کہا کہ میں نے موت دیکھا ان لوگوں سے, موت کی پٹی باندھ کر آئے ہیں. اے قریش, میری رائے یہ ہے کہ ہم خاموشی سے نکل کے چلے آتے ہیں, لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم آگے, ہم نے تو اپنا رعب دبدبہ دکھا دیا, ہم واپس ہی چلے جاتے ہیں, ہمارا تو قافلہ بچ گیا ہے. ابو جہل نے کہا کہ بیوقوف ہو تم, ڈرپوک آدمی ہو, ہے نا, ہم بھی لڑنے کے لیے آئے ہیں, ہم یہاں سے بچ کے نہیں جائیں گے, مطلب چھوڑ کے نہیں جائیں گے, لڑ کر ہی جائیں گے. وہاں پر ایک تھے جن کا نام تھا حکیم بن حزام, جو آگے چل کے مسلمان بن گئے, وہ بہت ہی زبردست صحابی بنے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوست بھی رہا کرتے تھے, لیکن اس بار وہ مشرکین کے ساتھ تھے. اب یہ صاحب نے, حالات کی بھنک پڑ گئی تھی, وہ گئے بڑے بڑے سرداروں سے بولنے لگے کہ بھائی لڑائی کس لیے ہے نا, موقع کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ, اگر خدا نہ خواستہ کچھ آگے پیچھے ہوگا تو پھر بڑی مصیبت آ جائے گی, بہتر ہے کہ ہم لوگ پیچھے نکل جاتے. وہ گئے تھے عقبہ کے پاس جو سردار تھے, وہ گئے تھے پھر ربیعہ کے پاس, ولید کے پاس, جو بھی بڑے بڑے سردار تھے سب کے پاس گئے, سب کو بتایا. سبوں نے کہا کہ دیکھو ہماری برا یہی ہے, ہم بھی واپس جانا چاہتے ہیں, لیکن ابو جہل نہیں مان رہا ہے, تو جاؤ تمہیں عمر بن ہشام, میں نے ابو جہل کو سمجھاؤ. یہ جب گئے ابو جہل سمجھانے کے لیے, کہا کہ عقبہ ڈر گیا ہے نا, وہ ڈر گیا ہے, سبوں ڈر گیا وہ اس لیے. اور عقبہ کے بارے میں ابو جہل نے کہا کہ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا اس لیے واپس جانا چاہتا ہے. ان کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ, وہ تو پکے مسلمان تھے, وہ بالکل شروع میں اسلام قبول کر چکے تھے, وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو ابو جہل نے کہا کہ اس کا لڑکا چونکہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اس لیے بچانا چاہتا ہے, میں تو واپس جانے والا نہیں ہوں, یہاں پر تو لڑائی ہوگی, اور جو میں نے کہا وہ میں کر جاؤں گا. تو ابو جہل, دیکھیے جب کسی کی شامت آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو ابو جہل پورے اطراحٹ کے ساتھ, پورے تکبری کے ساتھ, غرور کے ساتھ, مٹکتا ہوا, سینے کو اٹھاتا ہوا چل رہا تھا, اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ جیت ہماری ہوگی. اور اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ اس نے دعا بھی کی, یہ منہ مسور کی دال ہے نا, اس نے دعا بھی کی. اس نے کہا کہ اے اللہ, یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رشتوں کو کاٹا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کو کاٹا, یہ وہ لوگ ہیں جو نئی نئی باتیں کہتے ہیں. اے اللہ, ہم میں سے جو حق میں ہے اسے جیت دینا. اس کے منہ سے نکل گیا, ہم میں سے جو حق میں ہے اسے جیت دینا. یہ ابو جہل کی دعا تھی. اب ابو جہل وہ حکیم بن حزام کی بات نہیں مانا, اس نے کہا کہ نہیں لڑائی ہوگی, اور اس کے بعد وہاں سے وہ نکل آئے, اور عمر بن جمحی کی بات کو اس نے ٹالا, کہا کہ نہیں لڑائی ہوگی, یہ کہہ کے اپنے لشکر کو لے کے سیدھے جہاں مسلمان تھے وہاں یہ آنے لگا. اور مسلمانوں نے دیکھا کہ سامنے سے لشکر نظر آ رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر سعد بن معاذ نے بہترین ایک رائے دی. کہا اللہ کے رسول, میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لیے ہم ایک چھپر بنا دیتے ہیں, لشکر کے پیچھے حصے میں آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیتے ہیں, آپ وہاں پر رہیے, آپ کی حفاظت کرنے کے لیے, حراست کے لیے چند لوگ رہیں گے, آپ لڑائی دیکھیے, اگر لڑائی میں ہمارا پرفارمنس اچھا رہا الحمدللہ, اگر اونچ نیچ ہو گیا تو اللہ کے رسول آپ اپنے لوگوں کو لے کے مدینے میں چلے جائیے, اور یہ جان رکھنا چاہیے کہ مدینے میں ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں, اور ہم سے زیادہ آپ کے لیے قربانیاں دینے والے موجود ہیں, اور ہم سے بہتر لوگ مدینے میں رہتے ہیں. تو یہ میری رائے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین رائے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھپر بنا دیا گیا, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے پورے لڑائی کے میدان کو دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بلا کر کہا, یہ لو سفید لشکر کا جھنڈا یہ بالکل بیچ میں ہوں گے, یہ لشکر کا یہ جو جھنڈا ہے یہ تھامے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد زبیر بن عوام کو بلایا, مقداد بن عمر کو بلایا, اس کے بعد حمزہ کو بلایا, سبوں کو ذمہ داریاں دی, سب کو جھنڈے دیے. علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا, کہا کہ یعنی پورے لڑائی کے میدان میں جو لشکر تھا اسے 5 حصوں میں بانٹ دیا, آگے کا 2 حصے, بیچ میں, اور پیچھے کے 2 حصے. اس طریقے سے لشکر بندی ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں سے لشکر دکھا, یہاں سے مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پراپر صف بندی کر رہے تھے, اور سبوں سے کہا کہ دیکھو میری آواز کا انتظار کرنا, میں جب کہوں گا کہ حملہ کرو تبھی حملہ کرنا, اس سے پہلے حملہ نہیں کرنا, خاموشی سے رہنا. اور جیسے حملہ شروع کرو گے یہ مت سوچنا کہ تیر ہمارے ختم ہو جائیں گے, ہے نا, یہ بخیلی مت کرنا, جتنا بھی ہے تمہارے پاس سب کچھ لگا دینا,
جتنے بھی تیر ہیں سب کچھ لگا دینا اور میں کہوں گا چڑھائی کرو تو اس کے بعد تلوار لے کے کود پڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسٹریٹجی سمجھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھپر کے پاس چلے گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پر دعا میں جڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست دعا کی، کہا اللہ تیرا وعدہ پورا کر، اے اللہ تو نے ہمیشہ نیکوکاروں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حفاظت کرے گا، انہیں جیت دے گا، اے اللہ آج ہمیں جیت کی ضرورت ہے، اے اللہ ہماری حفاظت کر، اے اللہ اگر یہ لوگ مر جائیں تو اے اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم مر جائیں، یعنی یہ جو قافلہ ہے، یہ جو ٹولی ہے، یہ ختم کر دی جائے، اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے اللہ۔ اسی لیے دعا جب آدمی کرتا ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کرنا چاہیے، دعا میں ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈاؤٹ والی دعا قبول نہیں ہوتی، تردد ہے، تعمل ہے، ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آدمی پورے وثوق کے ساتھ دعا مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امت کو دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وثوق کے ساتھ رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر گر گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کو وعدہ کیا ہے، آپ اتنا روئیے مت، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، دھیرج رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے تھے ابو بکر صدیق، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنا سر نیچے ڈالتے ہیں، تھوڑی غشی سی آتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ دیکھو جبرائیل اپنے گھوڑے پر آ رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے مقدس فرشتے اپنے گھوڑے میں آ رہے ہیں، ان کے گھوڑے پر غبار ہے، ان کے گھوڑے پر مٹی ہے، مانا یہ کہ یہ میدان میں اتر کے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ دیکھو اللہ کے مقدس فرشتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور میدان میں جب مشرکین کی طرف یہ لوگ دیکھ رہے تھے اور مشرکین میں باقاعدہ ابلیس اس بار آیا ہوا تھا۔ ایک صحابی تھے جو آگے بن کے صحابی، ان کا نام سراقہ بن مالک، ان کے بھیس میں باقاعدہ ابلیس باقاعدہ مشرکین جب بھی لڑ لیتے انہیں ملاتا، باقاعدہ لڑائی کے لیے پورے زمین اس نے ہموار کی۔ تو ابو جہل کو بہکا کے، جو بھی تھے سب کو بہکا کے میدان میں لانے والا ابلیس تھا، اور جیسے ابلیس کو جبرائیل دکھ گئے، کرے گا کیا وہ؟ اس نے کہا خیر آباد، کہا کہ بھائی صاحب دریا کی طرف سے ہم نکلتے ہیں، اب یہاں پر ہم پرپ نہیں پاتے۔ تو سراقہ بن مالک لڑائی کے دوران صاحب نکل کے بھاگ گئے، تو مشرکین جو ان کی باتوں سن کر آئے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل نے وہاں پر روکا، کہا کہ نہیں، سراقہ یہ پہلے سے ملا ہوا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اور عقبہ یہ جو سب ہیں یہ سب کمزور لوگ ہیں، ان کی باتیں مت سنیے، میری بات سنیے۔ اور اس نے للکارا، لوگوں کو جوڑا، اور اس کے بعد دونوں آمنے سامنے آ گئے، دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ اور جیسے آمنے سامنے آئے، مشرکین میں سے ایک صاحب نکلے جن کا نام تھا اسود بن عبد الاسد۔ یہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمان تم کنووں کو چھپا رکھو گے، تمہاری یہ جرت، دیکھو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کنویں میں کیسے پانی پیتا ہوں۔ یہ کہے کہ صاحب بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑائے، کنویں کے پاس آئے، اور کنویں تو مسلمانوں کے پاس تھا۔ وہاں سے حمزہ بن عبد المطلب نکلے اور انہوں نے ایسا لیزر کٹ مارا، گڑگا اڑ گیا، گھٹنا اڑ گیا، اور یہ صاحب نیچے گر گئے اور رینگتے پانی پینے کے لیے گئے، اور اس کے بعد اور 2 لیزر کٹ لگائے، معاملہ ان کا بالکل تمام ہو گیا۔ یہ پہلا حملہ تھا اور یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی۔ اور جیسے ہی ایک صاحب ان کے مر گئے تو مشرکین اب وہ چھڑ گئے، چیخنے لگے، آوازیں اٹھانے لگی اور لات ہبل کو پکارنے لگے، اور اس کے بعد ان میں سے 3 لوگ باہر نکل آئے۔ ایسے لگتا ہے کہ پہلے سے ان کا پروگرام تھا مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ کیسے انہیں ذلیل کرتا ہے۔ ان میں سے نکلا ہے شیبہ، عتبہ اور ولید بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ یہ تینوں کے تین یہ قریش کے سرداروں میں شمار ہوتے، بڑے مالدار، بڑا اطراء تھا ان کے اندر، بڑا کبر تھا، بہت ساری ان کی دولت تھی، ہے نا، پورے مکہ میں ان کی چلتی تھی۔ یہ 3 باہر آئے تلواروں کے ساتھ اور مسلمانوں سے کہا کہ چلو تم میں سے کسی 3 کو بھیجو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بن رواحہ، معاذ اور معوذ، آپ لوگ اٹھو مقابلہ کرو۔ یہ تینوں کو 3 انصار سے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ ایسے زاہد آدمی تھے کہ اللہ اکبر، ایسے اللہ سے ڈرنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان سے مقابلہ ہو۔ تو یہ تینوں اٹھے لڑنے کے لیے۔ وہاں پر عقبہ نے کہا کہ یہ کون ہے، تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم فلاں ہیں۔ کہا ہم جانتے نہیں تمہیں، ہم جانتے نہیں، یعنی مطلب یہ کہ تم لڑنے کی بھی قابل نہیں ہو، اتنا گھمنڈ، تم لڑنے کی، تم کو لوگ کون ہو؟ کہا کہ جاؤ ہمارے لوگوں کو بھیجو، اور چیخ کر کہا کہ ہمارے ہمسر لوگوں کو بھیجنا، ہمارے لیول کے لوگوں کو بھیجنا، ایک ان لوگوں کو بھیج دیا تم نے۔ تو نبی صاحب نے کہا اچھا۔ نبی صاحب نے کہا اے علی اٹھ، اے حمزہ اٹھو، اے عبیدہ بن حارث المطلبی، یہ بھی نبی صاحب سے ایک بہت ہی قریبی صحابی تھے، کہا کہ تم تینوں اٹھو، اب جاؤ تینوں مقابلہ کرو۔ اب تینوں گئے
تو دیکھا کہ علی ہیں، قریش، حمزہ ہیں بنو ہاشم، فلاں وہ بھی بنو ہاشم. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے. اس کے بعد حملہ شروع ہوا اور علی بن ابی طالب نے ولید کو لیا اور ایک ہی حملہ تھا، کمبر پہ مارا، گر گیا، وہ ختم ہو گیا. اور حمزہ کے پاس سامنے وہ جو صاحب تھے وہ ٹک کہاں سے پاتے. تو حمزہ جو ہے اس بار لڑائی کے میدان میں موت کی پٹی باندھ کر آئے تھے اور انہوں نے ایک خاص لباس پہنا ہوا تھا. ایک شتر مرغ ہوتا ہے، اس کے پروں کو سینے میں لگایا ہوا تھا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لڑائی کے میدان میں میں ہوں، ہے نا. اب جب میں لباس پہن کر پہنچتا ہوں تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ویسے ہی ہوا. اور ایک حملہ کیا تو ایک موت گر گیا. اور عبیدہ بن حارث جو تھے ان کے خلاف جو دوسرا جو مشرک لڑائی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا، دونوں کو چوٹ آیا. اور اس کے بعد وہاں اب تک تو علی اپنا کام کر چکے تھے، حمزہ بھی اپنا کام کر چکے تھے، دونوں آئے، انہوں نے مشرکین کا معاملہ ختم کیا، اس مشرک کا معاملہ ختم کیا. اس کے بعد یہ تینوں کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی مشرکین نے دیکھا کہ ان کے 3 بڑے لوگ ایک ہی جھڑپ میں مر گئے، ایک ہی جھٹک میں تینوں ختم، ان لوگوں کو غصہ آیا. اور اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیر برساؤ، تو تیر برسایا گیا اور وہ لوگ قریب آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لڑو اب. اور اس کے بعد صحابہ تلوار لے کے صفوں میں ایسے گھسے اور ایسا مارا، ایسا ان کا جو پرانا جو کچھ بھی تھا کچھا کھٹا پورا نکال دیا، مار مار کے بھردا کر دیا. اور مشرکین کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں چھڑی سے ایک کو مارا تو اس کا سر نیچے گر گیا، اور میں ایک آدمی کے پیچھے بھاگ رہا تھا اسے مارنے کے لیے، اور ایسے دھڑام سے وہ آدمی گرا، میں پلٹ کے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہے. تو ایسے ہوا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی. ان کے پاس پیر میں چپل نہیں، ہاتھوں میں چھڑی لے کر آ گئے، موت کی پٹی تو باندھی ہوئی ہے. اللہ کی مدد آئی، اللہ نے 3000 فرشتے اتارے اور یہ فرشتے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے. دیکھیے فرشتے چاہتے تو یہ ایک چیخ میں پورا معاملہ ختم تھا. جبرائیل ایک چیخ چیخیں تو پورے تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں، یہ کام مسلمان خود کرے اور پیچھے سے سپورٹ کریں گے ملائکہ. کام تو انہی کو کرنا ہے، میدان میں لڑنا انہی کو ہے، ٹھہرنا انہی کو ہے، اور سب کچھ کرنا انہی کو. اللہ نے تو قرآن میں اجازت دی، اقتلوہم حیث وجدتموہم، جہاں دیکھو مارو انہیں، ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے، مارو انہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دشمنی کی، مارو انہیں. تو اللہ نے قرآن میں اقتلوہم 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 وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم لوگ پوری طاقت سے انہیں مارو جیسے تمہیں طاقت سے مار رہے ہیں. ایسی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کب اپنے جوش کو تھام سکتے تھے. یہاں پر ان لوگوں نے بھرپور انداز سے کمپلیٹ پورا جو کچھ بھی تھا سینے میں پورا اتار دیا، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کی مدد کی. یہ جو لڑائی ہوئی شروع کے جھڑپ میں ہی معلوم ہو گیا کہ پورے صفیں الٹ رہی ہیں، ہے نا، مشرکین پلٹ کے بھاگ رہے ہیں. اب تھوڑی دیر میں ماحول کیسے بن گیا؟ ماحول یہ بن گیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی، مسلمان پورا ڈومینیشن ہو گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں نے جسے چاہے ارسٹ کیا، جسے چاہے قتل کیا. یہ لڑائی میں جو بڑی انوکھی چیزیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، ان میں سے یہ کہ عمر بن خطاب نے اپنے ماموں کو قتل کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لڑکے جن کا نام عبد الرحمن تھا وہ مشرکین کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ابوبکر صدیق انہیں مارنے چلے گئے تھے، وہ بچ گئے تھے بعد میں. اور اس کے بعد اس لڑائی میں مصعب بن عمیر جب وہ دیکھے کہ ان کے بھائی جن کا نام عزیز بن عمیر تھا انہیں تو کسی مسلمان نے پکڑ لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے، تو جب ان کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس صاحب کو کس کے پکڑو کیونکہ ان کی والدہ مالدار ہے. کہا کہ ان کی والدہ مالدار ہے، دبا کے پکڑو، اس کی والدہ مالدار ہے. اور اس کے بعد وہاں پر عکاشہ بن محسن جو زبردست صحابی تھے وہ آ گئے تھے. وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں، میرے پاس تو یہ چھڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پکڑ کے چھڑی کو ہلایا تو ایک تلوار بن گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ لو اسے لے کر لڑو. اور عکاشہ اسے لے کر جنوں کے مانند لڑے، ایسی پھرتی سے حملہ کیا کہ کوئی بچا نہیں ان کے سامنے، صفوں کے صف لٹا دیے، خاک و خون مشرکین کو لوٹایا، بھیانک لڑائی ہوئی. اور اسی موقع میں ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی صاحب اگر عباس لڑائی میں ہیں تو انہیں قتل مت کرنا، وہ ہمارے آدمی ہیں، رہتے ہیں مکہ میں، وہ تو ہمارے آدمی ہیں. تو وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام ابو حذیفہ، یہی عتبہ کے لڑکے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والدوں کو ماریں، اپنے چچاؤں کو ماریں، اور ہم کیسے جو ہے عباس کو چھوڑ دیں گے، خدا کی قسم وہ اگر آئے تو ماروں گا ضرور.
یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا. تو بعد میں ابو حذیفہ کو ان کی اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں میں نے اسے کیسے کہہ دیا, مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا. اور یہ کہتے تھے کہ اس بات کی تلافی میں شہادت دے کر ہی کروں گا. اور ویسے ہی ہوا. جب یہ جھوٹے نبی کے ساتھ لڑائی ہوئی, اس میدان میں ابو حذیفہ نے ایسے داد شجاعت دی اور ایسے سربکف ہو کے لڑے, ایسا نقصان پہنچایا دشمنوں کو, اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے. تو یہاں پر ابو حذیفہ کا یہ واقعہ ہوا. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے چیزیں ہوئی جس میں بعض صحابہ نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے عباس کو پکڑا ہے. انصاری صحابی نے آ کے کہا کہ عباس بن مطلب کو میں نے ارسٹ کیا ہے, دیکھو میں پکڑ کے لے آؤں. تو عباس بن مطلب نے کہا کہ نہیں, یہ صاحب کے اندر طاقت نہیں کہ مجھے پکڑے. حالانکہ وہاں پر ایک بزرگ آدمی تھے جو بڑے سفید چٹے تھے, ان کے سر میں بال نہیں تھا, بڑے خوبصورت چہرے والے تھے, انہوں نے مجھے قیدی بنایا ہے. یہ صاحب نے قیدی نہیں بنایا. انصاری نے کہا کہ نہیں, میں نے قیدی بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموش رہو, اللہ نے ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے, بزرگ فرشتے کے ذریعے سے مدد کیا. اب وہاں پر ابی بن خلف, ابی بن خلف نہیں, امیہ بن خلف, یہ کون تھا؟ یہ بلال رضی اللہ عنہ کا سردار تھا. یہ وہ تھا جو انتہائی بدتر تھا, جو کچھ بھی تھا. یہ عبد الرحمن بن عوف کا دوست تھا, تجارتی دوستی تھی. تو جب دیکھا کہ لڑائی کے میدان میں بھاگ رہے ہیں تو بھاگ کے جا کے عبد الرحمن بن عوف کے پاس سرنڈر ہو گیا. کہا کہ تم مجھے ارسٹ کر لو, ہے نا. حالانکہ اب عبد الرحمن بن عوف کہیں کسی کا ذرا کسی کا تلوار اٹھا رہے تھے. امیہ بن خلف نے کہا کہ وہ کیوں اٹھا رہے ہو, مجھے اٹھا لو, ہے نا, میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. یعنی وہ اپنے جان بچانا چاہ رہا تھا, مجھے قید کر لو. تو عبد الرحمن بن عوف نے قید کر لیا, اور قید کر کے سیدھے لے جا رہے تھے تو وہاں پر بلال کی نظر ان پر پڑ گئی رضی اللہ عنہ. بلال نے کہا کہ اے مسلمانوں, یہ دیکھو اللہ کا دشمن جا رہا ہے, یہ دیکھو اللہ کا دشمن جا رہا ہے. آج یا تو پھر یہ زندہ رہے گا یا پھر میں زندہ رہوں گا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بھائی یہ میرا قیدی ہے. بلال نے کوئی سنا نہیں, مسلمانوں کو جمع کیا, اور عبد الرحمن بن کھڑے تھے اور پیچھے تھا, تو اچھل کے پیچھے سے حملہ کیا. یہاں تک کہ امیہ بن خلف کو, اس کے گھٹنوں کو, اس کے چہرے کو کاٹا. اور بلال رضی اللہ عنہ نے مارنے کے بعد کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. تو تکبیر بلند کیا اور کہا امیہ بن خلف کو مار دیا. عبد الرحمن بن عوف نے پلٹ کر کہا میری تلواریں بھی چلی گئی, یہ قیدی بھی چلا گیا, ہے نا, تو نے ایسے میرے ساتھ کیا کر دیا. بلال رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا. تو اس طریقے سے ساتھیوں بہت سارے ایسے اس میدان میں واقعات ہوئے, اور لوگوں نے صاف صاف دیکھا کہ فرشتے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. فرشتوں نے ان کی مدد کی, اور 70 مشرکین کے سردار مار دیے گئے, اور مسلمانوں میں سے صرف 14 شہید ہوئے, اور 70 قیدی بنا لیے گئے. اور جو قیدی بنے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا, اور جو مشرکین قتل کر دیے گئے انہیں اٹھا کے بدر کے ان کنووں میں پھینک دیا گیا. جو مسلمان شہید ہوئے 14, انہیں وہاں پر دفن کر دیا گیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے. جو بات ابو جہل نے بولی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, حالانکہ حرام کام نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 3 دن وہاں, اور انتظار کرتے رہے کہ انہیں کوئی مدد کرنے والا آئے گا تو اسے بھی نپٹتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے, اور 3 دن نمازیں پڑھی, کھایا پیا, اور اس کے بعد اس جگہ کو چھوڑا. اور جب چھوڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی لاش کے پاس گئے, اور جا کر کہا کہ اے عتبہ, اے ربیعہ, اے ولید, تم لوگوں کو میں نے بار بار کہا, بار بار سمجھایا, کیا اب پتہ چل گیا ہے حق کیا ہے؟ تو عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول, آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہو, انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس بار وہ تو سن رہے ہیں, تم سے بہتر سن رہے ہیں. اس بار وہ لوگ تو سن رہے ہیں, تم سے بہتر سن رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا, کہا کہ دیکھو میں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا, اور تم لوگ اڑے رہے تو تمہارا کیسے خاتمہ ہو گیا, تمہارے لیے کیسی عاقبت آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے. عزیز ساتھیوں, یہ ایسی لڑائی تھی, یہ جیت بہت ہی ضروری تھی. اب جیسے ہی لڑائی کی خبر پورے عرب میں پھیلی, سب لوگوں کو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ مسلمان بھی کچھ ہیں, ہے نا. ورنہ یہ تو سنتے رہے کہ مشرکین انہیں مار رہے ہیں, انہیں کاٹ رہے ہیں, انہیں ختم کر رہے ہیں, بھگا رہے ہیں. ہمیشہ قریش کی بات ہی ہوتی تھی اور انہی کی سطوت ہوتی تھی. لیکن پہلی مرتبہ سارے جزیرۃ العرب کے قبائل نے سنا کہ مسلمان آ گئے ہیں. ان کی یہ طاقت ہے کہ قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو انہیں ختم کر دیا ہے. عامر بن ہشام چلا گیا, یعنی جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے سب ختم. ابو جہل کا جو خاتمہ ہوا بڑا عجیب غریب ہوا. ابو جہل جب لوگ مر رہے تو چیخ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہاں بھاگ رہے ہو, لڑو. اتنے میں ایک صحابی آئے اور عبداللہ بن مسعود کے پاس پوچھنے لگے کہ ابو جہل کون ہے. بچہ تھا, بچے 2 صحابی تھے, معاذ و معوذ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہی ابو جہل ہے.
یہ دونوں تعاقب میں گئے اور اس کے بعد دونوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہ نیچے گر گیا, زخمی ہو گیا, اور جیسے ہی موقع دیکھا عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پر چڑھ گئے. سینے پہ چڑھ کے اس ابو جہل سے کہا کہ پتہ چلا حق کیا ہے. تو اس موقع پر بھی دیکھیے تکبری, ابو جہل نے کہا کہ اے بکرے چرانے والے, تجھے معلوم ہے کہ تو کس مقام پر کھڑا ہوا ہے نا, تجھے معلوم ہے کہ تو کھڑا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھائی بکواس زیادہ مت کرو. تو سیدھے انہوں نے سرم کو نکال دیا اور سر نکال کے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا فرعون ھذی الامہ, اس امت کا یہ فرعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا یہ فرعون ہے. اس انداز سے جی ساتھیوں بہت سارے واقعات ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, دیکھیے ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑا مسئلہ آیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. آیا انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے پوچھا تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہی تو ہمارے ہی لوگ ہیں. موقع دیتے ہیں, جائیں مکہ میں سوچیں پھر. اور عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں, کوئی مائی کا لال بچنا نہیں چاہیے, ہے نا, کوئی مائی کا لال بچنا نہیں چاہیے. اور اکثر صحابہ کی یہی رائے تھی. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ نہیں, کوئی بچنا نہیں چاہیے, یہ کیا ہو رہا ہے, انہیں چھوڑا کیوں جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی رائے لی اور ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ فدیہ لاؤ, اپنے آپ کو بچا لو. بعد میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, کہا وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخنهم في الارض. نبی کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی آئے انہیں چھوڑ دیں. یہاں پر تو بھرپور خون بہانا چاہیے تھا, بھرپور خون بہانا چاہیے تھا. دیکھیے اسلام میں یہاں پر ایک بہت بڑا قانون ہے کہ جو آدمی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے, ہے نا. اسے معاف مت کریے, معاف کریں گے بیوقوفی کریں گے, جائے گا پھر آئے گا, ہے نا, پورے ٹیکٹکس ہمارے سمجھ لے گا, جائے گا پھر تیاری کر کے آئے گا اور زندگی بھر لڑتے رہیں گے. پاگل ہیں ہم, ہے نا. اسے تو ختم کرنا چاہیے, یہی اصول ہے. اگر آپ رحم کرنا چاہتے ہیں تو غلام بنا کے اپنے پاس رکھ لیجئے, اسے کہیں جانے مت دیجیے, غلام بنائیے اپنے پاس رکھ لیجئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کا اعلان کر دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور ابوبکر صدیق رونے لگے, اور یہ آیت بالکل عمر بن خطاب کی موافقت میں تھی. انہوں نے کہا تھا یہی کہ خوب خون بہایا جائے, اور اللہ نے بھی وہی کہا. ایک مسئلہ پیش آ گیا, اور اس کے بعد مکے میں جب خبر پہنچی, مکے والوں سے کہہ دیا گیا کہ بھائی کوئی ماتم نہیں منائے گا, یہ تو روتے ہیں نا نوحہ خانی. کہا کہ نہیں, یہ کریں گے تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا. دیکھیے تکبری ابھی بھی ہے, حالانکہ خاک کو خون میں لوٹا دیا گیا تھا, پھر بھی تکبری ہے. کہا کہ نہیں, کوئی ماتم نہیں منائے گا, خاموش رہیں گے, سب خاموش ہے, کوئی ماتم نہیں منائے گا. اور ابو لہب کو بات پہنچی کہ ابو سفیان آئے ہیں, تو ابو لہب دوڑ کر گیا, ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو ابو سفیان نے کہا کہ بھئی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گردن تھے, ان لوگوں کی تلواریں تھیں, وہ جہاں چاہے مار رہے تھے. ہمارے پیٹ تھے, ہمارا پیٹ تھا, ہمارے پیر تھے, ہمارے ہاتھ تھے, ان لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار تھے, وہ جیسے چاہے ہمیں کاٹتے تھے, جیسے چاہے ہمیں مارتے تھے. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, اور میدان میں ان کی ایسی طاقت, ایسی پھرتی کہ اللہ اکبر. ان کے درمیان ایک صاحب تھے جن کے سینے میں شتر مرغ کے پر تھے, وہ صاحب نے تباہی مچائی تھی. یعنی کون تھے؟ حمزہ بن عبد المطلب. وہ صاحب نے ہمارے صفوں کو لوٹا, ہمیں خاک و خون میں لوٹایا. ان کا بہت ہی بڑا یوگدان رہا. تو ابو سفیان کی بات سن کے ابو لہب بہت پریشان ہوا, اور ابو سفیان نے کہا کہ پتہ نہیں, ہم جب جا رہے تھے تو ہمارے لوگ ایسے ہی مر رہے تھے, وہ تو چھڑیوں سے مار رہے تھے, ہمارے گردن گر رہے تھے. اتفاق سے ہوا یہ کہ یہ جو بات چل رہی تھی, ابو لہب کی وہ جو بات چل رہی تھی, یہ بات چل رہی تھی عباس بن عبد المطلب کے گھر میں. عباس بن عبد المطلب ابو لہب کے بھائی ہیں, عباس رضی اللہ عنہ ابو لہب کے بھائی ہیں, ان کے گھر میں بات چیت چل رہی تھی. اور یہ ابو لہب کے پیچھے بالکل ان کے غلام جن کا نام ابو رافع تھا, وہ کچھ کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسے مار رہے تھے, تو ابو رافع کے منہ سے نکل گئے, حالانکہ پورے مسلمان ہو گئے تھے. عباس اور ان کی بیوی جن کا نام ام الفضل تھا, اور ابو رافع ان کے غلام, یہ تینوں مسلمان ہو چکے تھے. تو ابو رافع کے منہ سے نکل گیا تو وہ فرشتے تھے. چیخ کر کہا تو وہ تو فرشتے تھے. ابو لہب پلٹا, غصہ آیا, اور اس نے ابو رافع کو خوب مارا اور سینے میں چڑھ کے بیٹھ گیا. ام الفضل وہاں سے بھانسا لا کے مار کے کہتی ہیں ہٹو یہاں سے, ان کا آقا نہیں تو ظلم کر رہے ہو. تو اس کے بعد ابو لہب اٹھ کے چلا گیا, اور 7 دن کا موقع تھا. اس کے بعد اس کے جسم میں ایسی بیماری آئی, اس کے جسم سے کیڑے نکل رہے تھے. خود اس کی اولاد نے اسے لکڑی کے ذریعے سے دھکے مار مار کے ایک گڈھے میں ڈال کے دفن کر دیا. یہاں پر ابو لہب کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور مدینے میں خبر پہنچی تو مسلمان خوش ہوئے, نعرے تکبیر کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد مدینہ واپس آ جاتے ہیں, اور بھرپور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورے واقعات کو سورہ انفال میں جوڑا اور مسلمانوں کی غلطیوں کو بتایا اور کیسے اللہ نے مدد کی، اور اس وقت سارے احکامات بتائے گئے، لڑائی کیسی ہونی چاہیے، اور لڑائی کے جو غلام آتے ہیں، لڑائی میں جو قیدی آتے ہیں، وہاں پر جو مال ملتا ہے، جو مال غنیمت میں، اس کی پوری تفصیل سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ حالانکہ یہ بالکل مختصر تھا عزیز ساتھیوں، اس میں بہت سارے واقعات تھے۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں ساری باتیں لا لوں، کیونکہ زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ انشاءاللہ کل ایک دوسرے مارکے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر جڑیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی سوالات ہیں، نہ کہ تحف ہے، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔